الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان کی سورۃ الفیل میں ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کو ناکام نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندے بھیجے جو ابابیل کی شکل میں تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں ٹھیکری کے بنے ہوئے پتھر مار رہے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا۔ اس سورۃ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آنے والے واقعے کو بیان فرمایا۔ اس صورت کے اندر ہاتھی والوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ پس منظر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابتدا میں کائنات کے اندر ہر طرف ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، پھر اللہ رب العزت کے حکم سے ایک جگہ سے بلبلہ پیدا ہوا۔ جس جگہ سے بلبلہ پیدا ہوا اس نے زمین کی شکل اختیار کر لی۔ اس جگہ کے اوپر پھر بیت اللہ کی بنیاد رکھی گئی، اس جگہ کے اوپر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ یوں سمجھ لیں کہ کائنات کے اندر سب سے پہلے جو کمرہ بنایا گیا، سب سے پہلے جو عمارت بنائی گئی، سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ اللہ رب العزت کا گھر بیت اللہ بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب میرے اللہ نے جنت سے زمین پہ بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی کے اندر بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کیا، بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو میرے اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت کا ایک پتھر عطا فرمایا کہ آدم اس پتھر کو بیت اللہ کے کونے کے اندر نصب کر دو۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے اس پتھر کو بیت اللہ کے کونے کے اندر نصب کر دیا، اور آج ہم اس پتھر کو حجر اسود کے نام سے جانتے اور یاد کرتے ہیں۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا،
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا اس وقت بیت اللہ کی عمارت موجود نہیں تھی، البتہ اس کی بنیادیں نشانات وغیرہ موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر کرو، بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی شامل کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، جب بیت اللہ کی دیواریں اونچی ہو گئی تو جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا، یوں سمجھ لیں کہ یہ پتھر لفٹ کا کام دے رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اس پتھر کے اوپر ابراہیم کے قدموں کے نشانات بھی آ گئے، اور آج بھی وہ پتھر بیت اللہ کے قریب موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور اس پتھر کے اوپر ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہیں۔ جب بھی کوئی عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا بیت اللہ کا طواف کر کے فارغ ہوتا ہے تو شریعت مطہرہ اس طواف کرنے والے کو حکم دیتی ہے کہ مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت نفل واجب الطواف ادا کرو۔ اگر کوئی بندہ نفلی طواف یا واجب طواف کے بعد یہ 2 رکعت ادا نہ کرے تو اس بندے کا نہ طواف مکمل ہوتا ہے، نہ عمرہ مکمل ہوتا ہے، نہ حج مکمل ہوتا ہے۔ اور جب میں تصورات کی دنیا میں مقام ابراہیم پتھر کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں نظر آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت، وہ مرد قلندر ہے جنہوں نے اپنے نبی کو کندھوں کے اوپر اٹھا کے غار ثور کے اندر پہنچایا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میں تصورات کی دنیا میں مقام ابراہیم کے پاس دیکھتا ہوں تو سیدنا ابو بکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ یہ پتھر پڑا ہوا ہے، یہاں پہ لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ دعا مانگتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہے، اللہ اس پتھر کے پاس عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے اللہ نے ابو بکر سے فرمایا ہوگا، ابو بکر اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر میرے ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی، ان کے قدموں کے نشانات ہیں، میں نے اس پتھر کو بیت اللہ کے اندر جگہ عطا فرما دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ناز کے انداز میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہوگا، اللہ جس پتھر کے اوپر ابراہیم کے قدم لگے آپ نے اسے بیت اللہ کے اندر جگہ دے دی، اللہ میرے کندھوں کے اوپر تو تیرے لاڈلے حبیب کے قدم لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کندھوں کو جگہ کہاں ملے گی؟ تو میرے اللہ نے فرمایا ہوگا، ابو بکر جس پتھر کے اوپر ابراہیم کے قدموں کے نشانات آئے بیت اللہ کے اندر جگہ دے دی، اور تیرے کندھوں کے اوپر آمینہ کے لال کے قدم آئے، میں قیامت تک کے لیے روزے رسول اللہ میں جگہ عطا کر دوں گا۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو اپنے بیٹے کو بھی شامل کر لیا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دینی کاموں کے اندر اپنی اولاد اور گھر والوں کو ضرور شامل کیا کریں۔ اگر بچہ ساتھ مل کے، گھر والے ساتھ مل کے دین کا کام نہیں کر سکتے، کم از کم وہ دعا کا اہتمام تو کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے اکابرین مشائخ کو دیکھا ہے، جب وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں اور سعی کرنے کے بعد جب صفا پہ تشریف لاتے ہیں، مروہ پہ جاتے ہیں تو ہر چکر کے اختتام کے اوپر دعا کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا یہ ضرور کرتے ہیں، اللہ جس طرح آپ نے اسماعیل کو قبول فرمایا، جس طرح آپ نے اماں ہاجرہ کو قبول فرمایا، اللہ جس طرح آپ نے ان کی اداؤں کو قبول فرمایا، اللہ اسی طرح ہمارے گھر کی مستورات کو بھی قبول فرما لے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما لے۔ اگر انسان اپنے بچوں کے لیے قبولیت کی دعا کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ دینی کاموں کے اندر بچوں اور گھر کی مستورات کو شرف قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے اللہ نے فرمایا ابراہیم جو مانگنا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں نے آپ کا گھر بنا دیا، بیت اللہ کی تعمیر کر دی، اللہ میں آپ سے اس موقع کے اوپر صرف ایک ہی دعا کرتا ہوں اور وہ چیز مانگتا ہوں جو آپ کے خزانوں میں صرف ایک ہے۔ تو میرے اللہ نے فرمایا ابراہیم وہ کیا ہے جو صرف ایک ہی اور آپ نے وہی مانگنی ہے؟ اللہ میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں، اللہ میں آپ سے بیت اللہ کو آباد کرنے والے عبداللہ کے لخت جگر کی تمنا اور دعا کرتا ہوں، اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیجئے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی نسل کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد ایک دعا مانگی، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم نے یہ چھوٹی سی آپ کی خدمت کی ہے، اللہ یہ آپ کا گھر بنایا ہے، اللہ آپ اس کو ہم سے قبول فرما لیجئے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قابلیت نہیں چلتی، اللہ کی بارگاہ میں مال پیسہ نہیں چلتا، اللہ کی بارگاہ میں استعداد صلاحیت نہیں چلتی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت چلتی ہے۔ اور یہ قبولیت آج کے دور میں سمجھنا اور دیکھنا آسان ہو چکا ہے۔ آج کے دور میں ہر بندے کے پاس مال پیسہ بھی ہے، ہر بندے کے پاس پاسپورٹ بھی بنا ہوا ہے، ہر بندے کے پاس وقت بھی ہے، وہ اللہ کے گھر بیت اللہ جانا چاہتا ہے، عمرہ کرنا چاہتا ہے، حج کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے قبولیت کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔ ہر بندے کے پاس تمام تر نعمتیں موجود ہیں لیکن اللہ کی طرف سے بلاوا نہیں ہو رہا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں پھر اللہ اس بندے کے لیے مواقع پیدا کرتے ہوئے اپنے گھر پہ بلا لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا اپنی دعاؤں کے اندر ضرور شامل کر لیں، اے اللہ مجھے قبولیت والی زندگی عطا فرما، اللہ میری نمازوں کو قبول فرما، اللہ میری تراویح کو قبول فرما، اللہ میرے روزوں کو قبول فرما، اللہ میرے خرچ صدقہ خیرات کو قبول فرما۔ اگر انسان قبولیت کی دعائیں کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالی ہر چیز کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو مسجد بنانے کی توفیق دے، اللہ کسی کو مدرسہ بنانے کی توفیق دے، وہ بنین کا مدرسہ ہے یا بنات کا مدرسہ ہے، تو اس مدرسے اور مسجد کی بنیاد رکھتے وقت اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ابراہیم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے قبولیت کی دعا ضرور کریں۔ اللہ میں نے اس مسجد کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیے، اللہ اس کے اندر میرا کمال نہیں ہے، اللہ لوگوں کو دکھلانا مقصود نہیں ہے، اللہ ریا اور شہرت مقصود نہیں ہے، اللہ صرف اور صرف آپ کی رضا چاہتا ہوں، اللہ اس چھوٹی سی محنت کو مجھ سے قبول کر لے۔ اگر انسان اس موقع پہ یہی دعا کر لیتا ہے جس طرح اللہ نے ابراہیم کی دعا کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ اس طرح مسجد بنانے والے کی دعا کو بھی قبول فرما لیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی تو میرے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم ایک اونچی پہاڑی کے اوپر، اونچے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ اور پوری کائنات کے اندر اعلان کرو کہ لوگوں حج کرنے کے لیے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اونچی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ جبل ابی قبیس پہاڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پہاڑوں کے اندر جبل ابی قبیس پہاڑ کو بنایا، اور یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی جبل ابی قبیس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں، لوگوں میں نے اللہ کے فضل اور اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کر لی، بیت اللہ کو بنا دیا، اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، لوگوں اس بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آؤ، اللہ لوگوں اس بیت اللہ کی عبادت کے لیے آؤ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان تو لگا دیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں اس جگہ پہ موجود ہوں جہاں کوئی انسان نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، پانی بھی نظر نہیں آتا، اللہ سبزہ بھی نظر نہیں آتا، اللہ میری آواز کائنات کے اندر لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ آواز لگانا، بولنا، اعلان کرنا تیرا کام ہے، اور تیرے اعلان آواز کو پوری کائنات کے اندر پہنچا دینا یہ تیرے رب کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال قبل اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے حج کا اعلان کیا، اور آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں جب کوئی بندہ احرام کی چادر باندھ لیتا ہے، احرام کی چادر باندھنے کے بعد وہ ایک تلبیہ جملہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ جب وہ جہاز کے اندر بیٹھ جاتا ہے اس کی زبان کے اوپر یہی تلبیہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب بیت اللہ مکہ مکرمہ کے اندر پہنچ جاتا ہے، وہ اونچی جگہ پہ چڑھتا ہے، نیچے اترتا ہے، چل رہا ہوتا ہے تو زبان سے تلبیہ پڑھ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب بیت اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس وقت بھی لبیک اللہم لبیک یہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بلکہ حقیقت کے اندر یہ بندہ جملہ پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ کے اندر کہہ رہا ہوتا ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال قبل اعلان کیا تھا لوگوں بیت اللہ کے پاس عبادت کے لیے آؤ، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں عبادت کے لیے تیرے گھر کے اندر پہنچ چکا ہوں، اللہ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے پوری کائنات کے اندر پہنچا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس چھوٹی سی کاوش کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائی۔ لوگ بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے، جب زمانہ گزرتا چلا گیا تو عربوں کے اندر بت پرستی پیدا ہو گئی، چنانچہ انہوں نے جہاں بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے تو بیت اللہ کے اندر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے 360 خدا بھی رکھ دیے۔ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ بتوں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، بت پرستی بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ پوری دنیا سے لوگ بیت اللہ کے پاس آیا کرتے تھے۔ بیت اللہ کی عظمت، بیت اللہ کا احترام، بیت اللہ کی عزت اور توقیر ہر انسان کے دل کے اندر تھی۔ دوسری طرف جزیرہ عرب کے اندر ایک ملک تھا جسے یمن کہا جاتا ہے۔ اس یمن کا جو بادشاہ تھا اسے ابرہہ کہا جاتا ہے۔ جب ابرہہ بادشاہ نے دیکھا کہ پوری دنیا کے لوگ بیت اللہ کے پاس مکہ مکرمہ کے اندر جاتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں اور تجارت کے اندر ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو لہٰذا یمن کے اندر کوئی عبادت خانہ تعمیر کیا جائے۔ چنانچہ ابرہہ نے یمن کے اندر ایک بہت بڑا شاندار کلیسا تیار کیا۔ جب وہ بہترین اور شاندار عبادت قدہ تیار ہو گیا تو ابرہہ نے پورے ملک کے اندر، دنیا کے اندر یہ اعلانات کروائے کہ لوگ بیت اللہ مکہ مکرمہ جانے کی بجائے یمن کے علاقے صنعاء کے اندر جو کلیسا عبادت قدہ بنا ہوا ہے اس کا طواف کیا کریں، اس کی عبادت کیا کریں۔ اب ابرہہ نے اس کلیسا عبادت قدے کے قریب کچھ کمرے بھی بنوا دیے، وہاں پہ رہائش اور کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا۔ اب جو پیٹو قسم کے لوگ تھے جو ہر وقت سہولیات کے منتظر رہتے تھے، انہوں نے تو اس کلیسا کا طواف کرنا شروع کر دیا کہ چلو یہاں پہ عبادت بھی کریں گے، کھانے کے لیے کھانا مل جائے کرے گا، رہائش کا انتظام بھی ہو چکا ہے۔ لیکن جن کے دلوں کے اندر ایمان تھا، جن کے دلوں کے اندر بیت اللہ کی عظمت تھی، انہوں نے ابرہہ کے اس حکم کو تسلیم نہ کیا، حکم کو نہیں مانا، حتیٰ کہ یہ خبر پھیلتے پھیلتے مکہ مکرمہ کے اندر جب مکہ والوں کو پتہ چلا تو مکہ والے بڑے پریشان ہو گئے کہ ابرہہ نے یہ کیا کام کیا؟ یہ بیت اللہ تو وہ ہے جس کی تعمیر اللہ کے انبیاء نے کی، پیغمبروں نے کی ہے، اور ابرہہ نے صنعاء کے علاقے کے اندر ایک کلیسا تیار کر کے لوگوں کی توجہ ادھر دلانا چاہیے، تو یہ تو ابرہہ نے غلط کیا ہے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے ایک شخص صنعاء علاقے کے اندر پہنچا۔ مختلف روایات ہیں، ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اس بندے نے جا کر ابرہہ کے بنے ہوئے کلیسا کے اندر پاخانہ کر دیا، گندگی پھیلا دی، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کسی شخص نے اس کلیسا کو جا کے آگ لگا دی۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا کہ جو شاندار عبادت کا
دادا کلیسا میں نے بنایا تھا، اس کے اندر مکہ والوں میں سے کسی بندے نے گندگی پھیلا دی، کسی بندے نے آگ لگا دی، تو وہ بھڑک اٹھا، اشتعال میں آ گیا اور اس نے یہ قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم، جب تک میں بیت اللہ کو آگ نہ لگا دوں، جب تک بیت اللہ کو منہدم نہ کر دوں، جب تک بیت اللہ کو نہ گرا دوں، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ بیت اللہ کو گرانے کی قسم اٹھا لی۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے ایک نشانی علامت یہ بیان فرمائی کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت بیت اللہ کو گرا دیا جائے گا۔ جب بیت اللہ گر جائے گا، بیت اللہ کی عمارت منہدم ہو جائے گی، تو یہ اس اب ان سے ملاقات کر لیں، مولانا صاحب آئیں، آپ چلے جائیں۔ جب بیت اللہ کی عمارت کو گرا دیا جائے گا تو سمجھ جائیں کہ قیامت آ چکی ہے۔ تو ابرہہ کو غصہ آیا اور اس نے غصے کے اندر قسم اٹھائی کہ میں بیت اللہ کو گراؤں گا، بیت اللہ کی عمارت کو منہدم کر دوں گا۔ چنانچہ ابرہہ نے حبشہ کے علاقے سے کچھ ہاتھی منگوائے، وہ کثیر تعداد کے اندر تھے۔ ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ ان ہاتھیوں کے پاؤں کے اندر زنجیریں ڈال کر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دوں گا، اور پھر ہاتھیوں کو جب چلایا جائے گا تو بیت اللہ کی عمارت گر جائے گی، میری قسم پوری ہو جائے گی، اور میں اپنا بدلہ لے لوں گا کہ جو عمارت میں نے بنائی اس عمارت کو مکہ کے باشندوں نے کیوں خراب کیا ہے۔ چنانچہ ابرہہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جو تقریباً 60,000 افراد کے اوپر مشتمل تھا۔ ابرہہ اپنے علاقے یمن سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب جب علاقے کے اندر کسی قبیلے کو پتہ چلتا کہ یہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے جا رہا ہے، وہ مزاحمت کرتا، تو ابرہہ اس پورے قبیلے کو نیست و نابود کر دیتا، اس قبیلے کے اندر خون کی ندیاں بہا دیتا۔ اور کچھ قبائل تھے جنہوں نے ابرہہ کے لشکر کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ چنانچہ سفر کرتے کرتے ابرہہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا۔ مکہ مکرمہ سے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے تقریباً 200 اونٹ چر رہے تھے، تو ابرہہ نے ان 200 اونٹوں کو اپنے قبضے کے اندر لے لیا، پھر مکہ مکرمہ کے بالکل قریب داخل ہو گیا۔ تو ابرہہ نے عبد المطلب کے پاس اور مکہ کے باشندوں کے پاس ایک پیغام بھجوایا۔ پیغام یہ تھا کہ ہم بیت اللہ کو گرانے کے لیے آئے ہیں، اگر کوئی بندہ ہمارے راستے کے اندر رکاوٹ بنے گا، اگر کوئی بندہ مزاحمت کرے گا تو اس بندے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر مکہ والے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالتے تو مکہ والوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ ابرہہ کا یہ ایلچی، یہ نمائندہ، یہ قاصد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچا اور ابرہہ کا جا کے پیغام سنایا۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ گھر اللہ کا ہے، بیت اللہ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اللہ خود ہی اس گھر کی حفاظت کرے گا۔ تو اس نمائندے نے کہا کہ میں آپ کی ابرہہ سے ملاقات کروا دیتا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر ابرہہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ چنانچہ عبد المطلب ابرہہ کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ابرہہ ایک اونچی چٹان کے اوپر، پہاڑی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ عبد المطلب ایک لمبے قد والے، وجیح چہرے والے، خوبصورت ایک شان تھی اور چہرہ چمکتا تھا۔ جب ابرہہ نے عبد المطلب کی طرف دیکھا تو چٹان سے نیچے اتر کے عبد المطلب کے پاس آیا اور آ کے عبد المطلب سے ملاقات کی۔ تو عبد المطلب کو ابرہہ کہنے لگا کہ میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، بیت اللہ کی عمارت کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ نے رکاوٹ ڈالی تو مکہ والوں کو ختم کر دیا جائے گا، رکاوٹ نہیں ڈالتے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ عبد المطلب کہنے لگا ابرہہ میں تو آپ کے پاس اپنے 200 اونٹوں کا مطالبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو آپ سے اپنے 200 اونٹ مانگنے کے لیے آیا ہوں جو آپ نے جنگل کے اندر چرتے ہوئے اپنے قبضے کے اندر کر لیے۔ تو ابرہہ کہنے لگا عبد المطلب میں تو تجھے سمجھدار، دانا، عقل مند سمجھتا تھا، میں تو تجھے ذہین سمجھتا تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ یہ بیت اللہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولادیں لگا دیں گے، لیکن آپ کو اپنے دین کی، اپنے قبلے کی، بیت اللہ کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو صرف اور صرف اپنے 200 اونٹوں کی فکر ہے۔ تو عبد المطلب نے عجیب جواب دیا۔
عبد المطلب کہنے لگا ابرہا جو جس چیز کا مالک ہوتا ہے اسے اسی چیز کی فکر ہوتی ہے، میں اپنے 200 اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ اللہ خود اس گھر کی حفاظت کرے گا۔ تو ابرہا بدبخت کہنے لگا اچھا اس گھر کا مالک اللہ ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تمہارے گھر کی اپنے گھر کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ ابرہا اس گھر کی حفاظت ہم نہیں کر سکتے، ہم تو چند سینکڑوں افراد مکہ کے اندر رہنے والے، آپ اتنا بڑا لشکر لے کے آئے ہیں، ہاتھی بھی لے کے آئے ہیں، ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس بیت اللہ کی حفاظت اللہ خود ہی کرے گا۔ جس بیت اللہ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو چکی ہے اللہ نے اس کی حفاظت تو ضرور کرنی ہے۔ اور یہاں پہ ایک نقطے کی بات سمجھ لیں، میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے ذکر کا لفظ استعمال کیا اور ذکر کا معنی یہاں پہ قرآن ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اللہ نے ایک طرف واحد کا صیغہ استعمال کیا اور آخر کے اندر جمع کا صیغہ استعمال کیا، اب اللہ تعالیٰ واحد کا صیغہ استعمال کر کے جمع کا صیغہ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں اس قرآن کی حفاظت کروں گا، لیکن اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، جمع کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ مفسرین نے ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور جس سینے کے اندر یہ قرآن ہوتا ہے اللہ اس سینے حافظ قاری عالم کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جس جگہ کے اوپر اس قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ میں دوسرے لفظوں کے اندر یوں کہہ دیتا ہوں کہ قرآن عظیم الشان کی تعلیم مساجد کے اندر دی جاتی ہے، مدارس کے اندر دی جاتی ہے۔ دنیا کے اندر بہت لوگ آئے جنہوں نے آ کے یہ نعرہ لگایا، یہ آواز اعلان کیا کہ ہم مساجد کو مٹا کے رکھ دیں گے، مدارس کو ختم کر دیں گے۔ الحمدللہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، وہ اعلان کرنے والے، دھمکیاں دینے والے، ہاتھ اور مکہ دکھانے والے خود تو دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے ملک کے اندر رہنا نصیب نہ ہوا، اور مساجد مدارس علماء الحمدللہ اب بھی موجود ہیں، چونکہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی حفاظت فرماتے رہیں گے۔ تو عبد المطلب نے وہی جواب دیا کہ اس بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، اللہ ہی اس گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ چنانچہ ابرہا نے 200 اونٹوں کی واپسی کا حکم دیا، عبد المطلب اپنے 200 اونٹوں کو لے کے آیا، اونٹ رشتہ داروں کے حوالے کیے۔ عبد المطلب پھر بیت اللہ کی دیوار کے قریب گیا، بیت اللہ کے اوپر غلاف کعبہ پڑا ہوا تھا، تو عبد المطلب نے بیت اللہ کا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا۔ اور جب میں عبد المطلب کو چند دنوں کے بعد اور دیکھتا ہوں تو مجھے عبد المطلب پھر بیت اللہ کی دیواروں کے پاس غلاف کعبہ پکڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کب روتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ جس رات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تھی، تو اس رات عبد المطلب بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹ کر غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا، اللہ میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر خوشخبری آنے والی ہے، اللہ میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کو جانشین عطا فرما، اللہ انہیں اپنا وارث عطا فرما، اللہ انہیں بیٹا عطا فرما۔ عبد المطلب اپنے پوتے کے لیے بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ کے سامنے روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نقطے کی بات سمجھ لیں، جب ماں آمنہ کے گھر کے اندر بچے کی ولادت ہے تو عبد المطلب اس سے پہلے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب ڈلیوری کا وقت قریب آ جاتا ہے اس خاتون کو ہسپتال کی طرف لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مرد کبھی رشتہ دار کو فون کرتا ہے، کبھی دوست احباب کو فون کرتا ہے کہ ڈاکٹروں نے بڑا آپریشن بتلایا ہے تو لہٰذا خون کی ضرورت ہے، آپ جلدی ہسپتال کے اندر پہنچے، خون کا انتظام کرنا ہے، کبھی کسی اور کو فون کر کے بلایا جا رہا ہوتا ہے۔ پورے گھر کے اندر کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوتا جو مصلی بچھا کے 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنا شروع کر دے، اللہ میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، میری بہن ہے، اللہ زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر ہے، اللہ بچے کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے، اللہ اتنا زیادہ خرچہ ہونے والا ہے، اللہ آپ تو سہولت فرما سکتے ہیں، آپ نے قرآن کے اندر خود ہی تو فرمایا ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے،
اللہ اس عورت نے 9 مہینے تنگیوں کے اندر گزار دیے، اللہ اب تو آسانی فرما دیجئے، اللہ آپریشن سے بچا، ڈاکٹروں سے بچا، اللہ سہولت کا معاملہ فرما۔ اگر کوئی بندہ اس موقع کے اوپر اللہ سے صرف دعا مانگنا شروع کر دے تو مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے اللہ تعالیٰ اس ڈیلیوری کے اندر سہولت پیدا فرما دیتی ہے۔ لیکن دعا مانگنے کا ذوق ہی ختم ہو چکا ہے، صدقہ نکالنے کا ذوق ہی ختم ہو چکا ہے۔ جب بھی گھروں کے اندر بچے کے یہ معاملہ آئے، ڈیلیوری کا وقت قریب آئے، ایک تو 2 نفل کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم چپکے اللہ سے رابطہ کیا کرو۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ چپکے اللہ سے رابطہ کرنے کا کیا مطلب؟ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم زبان سے دعا نہیں کر سکتے، ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر سکتے، اور تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو چکا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، تم اپنے دل کی تار اللہ سے جوڑ لو اور دل ہی دل کے اندر اللہ سے مانگنا شروع کر دو، اللہ مجھے یہ چاہیے، یہ پریشانی دور کر دے، اللہ یہ مسئلہ حل کر دے۔ اگر چپکے دل ہی دل کے اندر اللہ سے رابطہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی کو ختم فرما دیں گے، مطلوبہ چیز عطا کر دیں گے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب بھی کوئی بندہ ان کے پاس آتا اور آ کے کہتا کہ حضرت میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے میں دل ہی دل کے اندر اللہ سے رابطہ کر لیتا، اللہ مجھے نہیں پتا کہ مسئلہ کیا پوچھنا ہے، مجھے جواب آتا ہے یا نہیں آتا، اللہ اس کے سوال کے مطابق جواب میرے دل کے اندر القاء فرما دیجئے، اللہ کوئی ایسی بات ڈال دیجئے تاکہ میں اس بندے کے دل کو مطمئن کر سکوں۔ فرماتے کہ جو چند سیکنڈ کا اللہ سے رابطہ ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس رابطے کی وجہ سے آسانی فرما دیا کرتے تھے۔ تو اس موقع کے اوپر دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، دل ہی دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور تیسری چیز وہ ہے صدقات کا اہتمام کرنا۔ اگر ان پریشانیوں کی حالت میں، تکالیف، بیماریوں کے موقع پر اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے راستے میں صدقے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ تو عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جب عبد المطلب ابرہا کے پاس سے آیا تو بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹ گیا، اور عبد المطلب نے روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، اللہ میں آپ کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا، اللہ مکہ والوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر کی حفاظت کر سکے، اللہ ابرہا اتنا بڑا لشکر لے کے آیا ہوا ہے، اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں صرف دعا کر سکتے ہیں، اللہ آپ کو پکار سکتے ہیں، آپ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ آپ خود ہی اس گھر کی حفاظت کر دیجئے۔ عبد المطلب دعا مانگنے کے بعد اپنے علاقے کے اندر قبیلے والوں کے پاس آیا اور قبیلے والوں کو آ کے کہا کہ اپنا شہر، اپنے گھر خالی کر دو اور خالی کر کے پہاڑوں کے اندر، پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر چلے جاؤ۔ چند نوجوان عبد المطلب سے کہنے لگے، عبد المطلب ہم ابرہا کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم ابرہا کے سامنے رکاوٹ ڈالیں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ نوجوان عبد المطلب سے بات کرنے کے بعد ابرہا کے پاس پہنچے اور ابرہا سے کہا کہ فلاں علاقے کی جو آمدنی ہمارے پاس آتی ہے آپ کو 3 حصہ خراج کے طور پہ دیں گے اور آپ کے ماتحت بن جائیں گے، لیکن آپ بیت اللہ کے اوپر حملہ نہ کریں۔ تو ابرہا نے کہا کہ میں کسی قیمت کو وصول نہیں کرتا، میں اس بیت اللہ کو گرا کے دم لوں گا، جب تک میں بیت اللہ کو نہیں گراؤں گا اس وقت تک میری قسم مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ نوجوان بھی مایوس ہو گئے، چنانچہ لوگوں نے مکہ مکرمہ سے اپنے گھروں سے سامان کو نکالا اور گھروں کو، علاقے کو خالی کر کے کچھ پہاڑیوں کے اندر چلے گئے، کچھ پہاڑ کی چٹان کے اوپر کھڑے ہو گئے کہ ابرہا کے لشکر کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اب یہ تمام حضرات اپنے گھروں کو چھوڑ کے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کو پکارنا شروع کر دیتے، اللہ آپ ہی اس گھر کی حفاظت فرما، اللہ آپ ہی اس بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ چنانچہ ابرہا نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف چڑھائی کریں۔ ابرہا جس ہاتھی کے اوپر سوار تھا اس ہاتھی کا نام محمود رکھا ہوا تھا۔ اب اس محمود ہاتھی کو، بڑے ہاتھی کو جب بیت اللہ کی طرف لے جانا چاہا تو اس ہاتھی نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ہاتھی کو دائیں طرف چلایا جاتا تو چلنے کے لیے تیار، بائیں طرف چلایا جاتا تو چلنے کے لیے تیار، پیچھے کی
طرف چلایا جاتا تو چلنے کے لیے تیار، لیکن جب اس ہاتھی کا رخ بیت اللہ کی طرف کیا جاتا تو وہ ہاتھی زمین کے اوپر بیٹھ جاتا۔ ہاتھی چلانے والوں نے ہاتھی کو مارنا شروع کر دیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا، حتیٰ کہ لوہے کی سلاخوں کے ساتھ اس ہاتھی کو زخمی کیا گیا، مارا گیا، لیکن تب بھی وہ ایک قدم آگے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اب ابرہا بھی پریشان ہو گیا۔ لگتا یہ کہ ابرہا نے اس وقت اپنے لشکر والوں کی طرف دیکھ کے کہا ہوگا کہ میرے ہاتھی کے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہم بھی تو ہی کہتے ہیں نا، کاروبار نہیں چلتا تو کسی نے کچھ کر دیا ہے، بچوں کو ملازمت نہیں ملتی تو کسی نے کچھ کر دیا ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں آتا تو کسی نے کچھ کر دیا ہے، قرضے نہیں اترتے کسی نے کچھ کر دیا ہے، صحت ساتھ نہیں دیتی تو کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ تو ابرہا نے بھی کہا ہوگا کہ میں اتنی دور سے اس ہاتھی کو لے کے آیا، لگتا یہ کہ مکہ والوں نے اس کے اوپر کوئی جادو کر دیا ہے، جادو کی وجہ سے یہ اٹھ نہیں سکتا، مکہ کے اندر داخل نہیں ہو رہا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ میں نے تیری دکان کو باندھ کے رکھ دیا، تیری دکان پہ گاہک نہیں آئے گا۔ اب جب بعض مرتبہ یہ لوگ جملہ کہتے ہیں کہ میں نے تیری دکان کو باندھ دیا، کہتے لگتا یہ کہ کل تو میرے پاس 10 گاہک آئے تھے، 10,000 کی سیل ہوئی تھی، آج 9,000 کی سیل ہوئی، لگتا ہے کہ اس نے ایک گاہک کو باندھ دیا ہے، اس نے 1,000 کو باندھ دیا ہے۔ اب کسی بندے کے اندر اتنی پاور اور طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کے کاروبار کو باندھ سکے، کوئی بندہ کسی کی صحت کو باندھ سکے، کوئی بندہ کسی کے رشتے کو اور ملازمت کو باندھ سکے، یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب میرے اللہ کا امر ہوتا ہے، جب میرے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ چونکہ میرے اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں، ایک صفاتی نام قابض ہے اور دوسرے صفاتی نام باسط ہے۔ جب اللہ کے قابض نام کی تجلی کسی بندے پہ پڑتی ہے، اللہ ہر چیز کو تنگ کر دیتے ہیں، ہر چیز کو ٹائٹ کر دیتے ہیں، وہ بندہ تنگیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور جب میرے اللہ کے باسط صفاتی نام کی تجلی کسی مرد کے اوپر، عورت کے اوپر پڑتی ہے، اللہ ہر چیز کے اندر کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ رزق کے حوالے سے سہولت ہو جاتی ہے، اولاد کے حوالے سے سہولت ہو جاتی ہے، قلبی اعتبار سے بندے کو سکون مل جاتا ہے۔ تو یہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، ورنہ دنیا کے اندر کسی انسان کے پاس یہ طاقت اور اختیار نہیں ہے۔ تو ابرہا نے بڑا زور لگایا، لیکن ہاتھی وہ آگے جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ابرہا بڑا پریشان ہو گیا۔ چنانچہ ابرہا کی نظر بیت اللہ کے سامنے حصے کے اوپر پڑی اور مکہ والوں نے دیکھا کہ سمندر کی جانب سے، یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدہ کی جانب سے، سمندر چونکہ جدہ کے اندر ہے اور مکہ سے جدہ تقریباً 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس طرف سے پرندوں کا ایک غول آیا، جنہیں ابابیل کی شکل کے اندر پرندے کہا جاتا ہے، کبوتر سے چھوٹے اور چڑیا سے بڑے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابابیل پرندے ہیں، تو علماء کرام مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ابابیل پرندے نہیں تھے، ابابیل کی شکل کے اندر تھے۔ وہ پرندے اس سے پہلے دنیا کے اندر نہیں دیکھے گئے، اور جب یہ پرندے نظر آئے تو اس کے بعد پھر دنیا کے اندر وہ پرندے نہیں دیکھے گئے۔ اللہ نے ایک مرتبہ ان پرندوں کو دنیا والوں کو دکھایا، چونکہ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، کہ تیرے رب کی لشکروں کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے لشکروں کی تعداد کتنی ہے کوئی انسان جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے لشکر کتنے ہیں، مخلوقات کتنی ہیں، اللہ نے وبائیں دنیا کے اندر کتنی بھیجی ہوئی ہیں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک نقطے کی بات سمجھ لیں کہ جب دنیا کے اندر کوئی بندہ مظلوم بن جاتا ہے اور ظالم اپنے ظلم کے اندر آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس مظلوم کی مدد بعض مرتبہ ایسے طریقے سے فرماتے ہیں کہ دنیا والے حیران رہ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ پھر اللہ نے مدد اپنے گھر کی کرنی تھی، مکہ والوں کی کرنی تھی، اپنے گھر کی حفاظت کرنی تھی، تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا۔ جس طرح نمرود کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اب نمرود کو پریشان کرنے کے لیے اللہ نے کسی لشکر کو بھیجا، اللہ نے کسی فوج کو بھیجا، اللہ نے طاقت دنیا والوں کی استعمال کی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے نمرود کو دنیا کے اندر پریشان کر کے رکھ دیا۔ وہ مچھر نمرود کی ناک کے اندر گھس جاتا ہے، حتیٰ کہ پریشان کرتے ہیں، نمرود کو نیند نہیں آتی، تو نمرود نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سر پہ جوتے مارنے شروع کر دو۔ وہ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اپنے سر پہ جوتے لگوا رہا تھا، حتیٰ کہ اسی حال میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو بعض مرتبہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے کسی انسان کو ختم کروا دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات اور سمجھ لیں، جب اللہ تعالیٰ کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسب نسب کو نہیں دیکھتے،
اللہ اس کی برادری کو نہیں دیکھتے، اللہ اس کے عہدے مال پیسے کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ اس کی صحت اور جوانی کو نہیں دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کمزوروں سے بھی دین کا کام لے لیتے ہیں۔ بعض مرتبہ نوجوان کہتے ہیں میں تو دین کا کام نہیں کر سکتا، مجھ سے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ بھائی آپ کے لیے تو مشکل ہے، ناممکن ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے تو کوئی ناممکن نہیں ہے۔ جب انسان نیت کر کے قدم اٹھا لیتا ہے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو کیا بچہ دنیا کے اندر چل سکتا ہے؟ کوئی بھی بچہ چل نہیں سکتا۔ وہ بچہ چند مہینوں کے بعد چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ماں کیا کرتی ہے؟ جب بچے کو دیکھتی ہے کہ بچے نے چلنا شروع کر دیا تو ماں اپنے بچے کو سامنے کھڑا کرتی ہے اور ماں کہتی ہے بیٹا چل کے آؤ، بیٹا پاؤں اٹھاؤ۔ چنانچہ وہ بچہ جو ہی اپنا قدم اٹھانے لگتا ہے تو بچہ دائیں بائیں گرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب ماں جو ہی دیکھتی ہے کہ بچہ گرنے کے قریب ہے تو بازو پھیلا کے بچے کو اپنے بازوں کے اندر سنبھال لیتی ہے۔ اگر بچہ چلنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے ماں بچے کو گرنے نہیں دیتی۔ اسی طرح جب کوئی بندہ دین کا کام کرنے کے لیے کسی بھی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، جب وہ قدم اٹھا لیتا ہے، اگر گرنا بھی چاہے تو اللہ کی رحمت اس بندے کو رحمت کے بازوں کے اندر، پروں کے اندر سنبھال لیتی ہے۔ اس لیے یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کے دین کا کام ضرور کرنا ہے۔ جب انسان کے اندر نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ تو جب ابرہہ نے اس لشکر کو دیکھا، پرندوں کے غول کو دیکھا جو ابرہہ کے لشکر کی طرف آ رہا تھا، اور تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر پرندے کی چونچ میں مسور کے دانے کے باہر ایک کنکری تھی، اور اسی طرح 2 پنجوں کے اندر 2 کنکریاں تھیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ہر پرندے کے پاس 3 گولیاں تھی، اور یہ گولیاں بہت زیادہ طاقت اور اثر دکھا رہی تھی۔ ابرہہ کے لشکر کے پاس آئی، جو ہی اس کے اوپر پہنچے تو ان پرندوں نے وہ کنکریاں گرانا شروع کر دی۔ اب جو کنکری زمین کی طرف آتی، ہاتھی کے اوپر آتی، کسی انسان کے اوپر آتی تو وہ گولی کا کام دے رہی تھی۔ اب جو بندہ ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اس بندے کے سر کے اوپر وہ کنکری لگتی، پورے جسم سے آر پار ہو جاتی، حتیٰ کہ ہاتھی کے جسم سے بھی آر پار ہو جاتی، اور جسم کے اوپر دانے نکل آتے، حتیٰ کہ ان چھوٹی کنکریوں کی وجہ سے ابرہہ کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ جو لوگ باقی بچ کے نکلتے ہیں تو وہ لوگ بھی بعد کے اندر ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ یہ ابرہہ جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، بیت اللہ کی عمارت کو منہدم کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ نے اسے عبرت کا نشان بناتے ہوئے اس موقع کے اوپر موت نہیں دی۔ یہ اپنے علاقے صنعاء کے اندر پہنچا، حتیٰ کہ اس ابرہہ کو ایسی بیماری لگی کہ اس بندے کے جسم کا گوشت گلنا سڑنا شروع ہو گیا، اور جس طرح کتا دنیا کے اندر ذلیل ہو کے مر جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبرتناک اس ابرہہ کو سزا دی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے 2 بندوں کو دیکھا جو اپاہج، نابینا، لولے اور لنگڑے تھے، اور یہ ابرہہ کے لشکر سے بھاگے ہوئے افراد تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے ان دونوں بندوں کو لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا۔ تو جس نے یوں سمجھ لیں کہ بیت اللہ کے اوپر چڑھائی کا ارادہ کیا، یا آج کے دور میں کوئی یوں کہتا ہے کہ مسجد کو گرا دیا جائے گا، مدارس کو بند کر دیا جائے گا، یہ تمام نعمتیں مسجد مدرسے کی انشاءاللہ محفوظ رہے گی، کوئی گرا نہیں سکتا۔ اور جن کے عزائم خطرناک ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عزائم اور ارادوں کو ملیاں میٹ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، لیکن اس واقعے کے اندر ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے قرآن کے اندر ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا اور ان کی جو سزا تھی اللہ نے وہ بیان فرمائی، میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے اس صورت کے اندر ایک سبق تو یہ ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو سزا ضرور دیتے ہیں۔ کبھی اللہ رسی کو ڈھیلا کر دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اچانک پکڑ لیتے ہیں، اللہ جلدی سزا دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو اور ابرہہ کو جلدی سزا دی، میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ کہ ہم نے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، اور دوسری جگہ میرے اللہ نے فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً ہم لوگوں کو اچانک پکڑتے ہیں۔ اور یہ جو اللہ کی اچانک پکڑ ہوتی ہے، اللہ اچانک پکڑ سے محفوظ فرمائے، یہ اللہ اپنی بے نیازی کا نشانہ کسی کو نہ بنائے۔
جب اللہ تعالیٰ کسی کو اچانک پکڑتے ہیں تو یہ سروں سے پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، خواتین کے سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں، بندہ اپنے گھر کے اندر عزتوں والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اللہ تمام تر نعمتوں کے ہوتے ہوئے اس بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان کے اندر چند قوموں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ قرآن میں فرماتے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ اللہ نے چند قوموں کا تذکرہ بالترتیب کیا کہ میں نے بعض لوگوں کے اوپر تیز تند و ہوا بھیجی، بعض کو میں نے پانی کے اندر غرق کر کے رکھ دیا، بعض کو زمین کے اندر دھنسا دیا، بعض کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا نشانہ کیوں بنایا؟ اللہ نے قرآن کے اندر بتلا دیا کہ ان لوگوں نے میری نافرمانی کی تھی اور جو میری نافرمانی کرتا ہے میں اسے سزا ضرور دے کے رہتا ہوں۔ بعض مرتبہ ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے میں نے فلاں موقع پہ گناہ کیا تھا، مجھے تو اللہ نے نہیں پکڑا، میں نے فلاں موقع پہ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے تو مجھے سزا نہیں دی۔ اگر کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے اللہ کی پکڑ نہیں آتی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے رسی کو ڈھیلا کیا ہوا ہے، اور جس بندے کو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے وہ بندہ دنیا کے اندر پھر ایسی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی کو منہ بھی نہیں دکھا سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شاگرد تھا جو آپ کے پاس روزانہ آیا کرتا تھا، قرآن کا حافظ تھا، آپ کی مجلس کے اندر موجود تھا۔ ایک مرتبہ حضرت کے پاس، حضرت کے ساتھ وہ کہیں جا رہا تھا تو سامنے ایک خوبصورت لڑکا آ رہا تھا، بے ریش تھا، حسین و جمیل بھی تھا، اللہ نے بہت زیادہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ اس حافظ قرآن نے جب خوبصورت نوجوان کو دیکھا تو کہنے لگا حضرت کیا اللہ تعالیٰ خوبصورت چمڑی کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا تو نے بد نظری کی ہے، گناہ کی ہے، باز آجا توبہ کر لے، اللہ گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ وہ نوجوان کہنے لگا حضرت میں تو صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ اللہ خوبصورت جسم کو، خوبصورت چمڑی کو، خوبصورت بدن کو کیا جہنم کی آگ میں ڈالیں گے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ معاملہ تو بات کا ہے لیکن میری فراست نظر بتا رہی ہے کہ آپ سے بد نظری ہو چکی ہے، آپ نے غلط نگاہوں سے اس نوجوان کو دیکھا ہے، لیکن وہ نوجوان باز نہ آیا حتیٰ کہ بد نظری کے مرض کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 سال کے بعد اس نوجوان کے سینے سے قرآن کی نعمت کو نکال لیا، قرآن کی نعمت، قرآن کے حفظ سے محروم کر دیا گیا۔ یہ اللہ نے اس وقت نہیں پکڑا بلکہ اللہ نے رسی کو 10 سال کے لیے ڈھیلا کر دیا تھا کہ میرے بندے کسی وقت بھی توبہ کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی تو باز آ سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک نقطے کی بات سمجھیں، بعض مرتبہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن دل و دماغ کے اندر یہ خیالات آتے ہیں کہ بعد کے اندر توبہ کر لیں گے، ابھی یہ گناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اب کیا کسی انسان کو پتہ ہے کہ میں شام تک زندہ رہوں گا؟ کیا کسی انسان کو پتہ ہے کہ میں اس گناہ کے بعد، گناہ کے دوران بھی زندہ رہ سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ گناہ کرتے ہوئے انسان کو موت آ جائے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی، اور جس حال میں تمہیں موت آئے گی قیامت کے دن اسی حال میں تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے قیامت کے دن اس بندے کو اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اور یہ جو شراب پینا یا بدکاری کرنا گناہ ہے یا چوری کرنا، احادیث کے اندر 3 جرائم کا تذکرہ کیا گیا، بدکاری، زنا کرنا، شراب پینا اور اسی طرح چوری کرنا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 3 گناہوں میں سے بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس وقت ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے، ایمان سینے کے اندر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ بدکاری کے اندر مبتلا ہو گیا، بدکاری کے اندر، زنا کے اندر مبتلا ہے تو اس وقت ایمان اس کے سینے کے اندر نہیں ہے۔ کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو چوری کرتے ہوئے ایمان اس کے سینے کے اندر نہیں ہے بلکہ ایمان اس کے سر کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے یہ بدکاری کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو ایمان کے ساتھ جائے گا؟ یہ ایمان کے ساتھ نہیں جائے گا کیونکہ ایمان تو نکل چکا ہے۔ یہ بندہ گناہ کرتے ہوئے جب دنیا سے جائے گا تو یہ بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہوگا۔
اس لیے ہم آج کی مجلس کے اندر یہ عزم بالجزم کریں کہ اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، اللہ آج کے بعد نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ آج کے بعد آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اور اگر ہر انسان اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھے کہ اللہ نے میرے اوپر کتنا فضل فرمایا، تو ہر بندے کا ضمیر، ہر بندے کا رواں رواں بندے کے جھنجھوڑ کے کہے گا کہ تیرے اوپر تو پوری کائنات کے اندر اللہ کا سب سے بڑا فضل ہو گیا۔ اگر انسان اپنے گھر بار، مال، پیسے، تجارت کو نہ دیکھے، صرف اسی جسم کو دیکھے، تو انسان کا رواں رواں یہ کہتا ہے، انسان کے جسم کا ایک ایک بال گواہی دیتا ہے کہ اللہ نے تجھے دیکھنے کے لیے کتنی بہترین بینائی عطا فرمائی، اللہ نے آنکھوں کی روشنی عطا فرمائی۔ دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو گردے کے مرض کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو کانوں کی سماعت سے محروم ہو چکے ہیں، گویائی سے محروم ہو چکے ہیں، کوئی معدے کے السر کے اندر مبتلا ہو چکا ہے، کوئی دل کے امراض کے اندر مبتلا ہو چکا ہے۔ اللہ نے تجھے بہترین صحت کی بادشاہت عطا کی ہوئی ہے، یہ تو تیرے اوپر اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اگر انسان اللہ کے کرم، فضل اور احسان کو اپنے تصورات کے اندر سوچنا شروع کر دے، وہ کبھی بھی اپنے پیدا کرنے والے یا نعمت دینے والے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو اس واقعے کے اندر ہمارے لیے پہلا سبق کیا ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا۔ جو گناہ کرے گا اللہ کی اس کے اوپر پکڑ ضرور آئے گی، اللہ اس سے انتقام ضرور لیتے ہیں۔ اور اس سورۃ الفیل کے اندر میرے اور آپ کے لیے دوسرا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد ضرور فرماتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ بندے کے اندر اخلاص ہو، بندے کی نیت ٹھیک ہو۔ میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، مدد سے مراد دین کے اندر مدد کرو گے۔ اب یہ مدد نہیں ہے کہ اللہ کو پیسے پہنچا دیے جائیں، اللہ کی مٹھی چاپی کر لی جائے، یا اللہ کے پاس جا کے کوئی خدمت کر لی جائے، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ کیا معنی کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ نے شرط لگا دی، یہ کام کرو گے تو یہ کام ہوگا۔ اگر روزہ رکھو گے لعلکم تتقون، میں تمہیں تقوی کی نعمت دوں گا۔ حج کرنے کے لیے آؤ گے، میں تمہیں گناہوں سے پاک صاف کر کے باہر نکال دوں گا۔ اگر زکوٰۃ دو گے تو تمہارے بقیہ مال کو پاک کر دیا جائے گا۔ نماز پڑھو گے تو نماز کی وجہ سے بے حیائی کے کاموں سے بچا لیا جائے گا۔ تو ہر کام کے ساتھ اللہ نے ایک شرط لگائی ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ کی مدد بھی نہیں آ سکتی۔ اب دین کی مدد کا کیا معنی کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم دین کے اوپر 100% چلو گے تو جو میں نے مدد اپنی بیت اللہ کی حفاظت کے لیے آسمان سے اتاری تھی، میں اسی طرح تمہاری مدد بھی اتار سکتا ہوں۔ اور اسی طرح میرے اللہ نے غزوہ بدر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے لیے جو فرشتے اتارے تھے، علماء کرام فرماتے وہ فرشتے اب بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی بندہ 100% دین پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اللہ انہی فرشتوں کے ذریعے انسانوں کی مدد فرما دیتے ہیں۔ تو ہم دین کے اوپر 100% چلنے والے بن جائیں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرات صحابہ کرام کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن علاقہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام سرداروں کو، لوگوں کو جمع کیا، میٹنگ کی کہ علاقہ فتح کیوں نہیں ہو رہا، ہم جہاں جاتے ہیں تو کامیابی ہمارا قدم چومتی ہے، عزتوں کے تاج ہمارے سر پہ آ جاتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی بستی، چھوٹا سا علاقہ فتح نہیں ہو رہا۔ چنانچہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام جمع ہوئے تو کسی نے کہا کہ خالد چند ہفتے ہو چکے ہیں ہم نے مسواک کا اہتمام نہیں کیا، مسواک ہماری زندگیوں سے چھوٹ چکی ہے، نکل چکی ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے لشکر کے اندر حکم دیا کہ لوگوں مسواک کرو۔ اب تمام لشکر نے مسواک کرنا شروع کر دی تو اللہ نے اس سنت کو زندہ کرنے کی برکت سے اس لشکر کو دشمن کے اوپر فتح عطا فرما دی۔ اب مسواک کرنا فرض نہیں ہے، مسواک کرنا واجب نہیں ہے، مسواک کرنا ایک سنت عمل ہے۔ اگر کوئی بندہ وضو کے اندر مسواک کر لیتا ہے تو ثواب ملتا ہے، 70 گنا ثواب کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر بندہ مسواک نہ کرے تو اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے۔ اگر مسواک رہ جاتی ہے تو صحابہ کرام سے علاقہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اور جس انسان کی زندگی کے اندر فرائض ہی چھوٹ جاتے ہیں، جو انسان نماز ہی کو چھوڑ دیتا ہے، جو روزے کو چھوڑ دیتا ہے، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کو ترک کر دیتا ہے، تو کیا اس کے اوپر اللہ کی مدد آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی
مدد کو نازل فرما سکتے ہیں۔ اللہ کی مدد ہمیشہ کے لیے اس وقت آتی ہے جب بندہ اللہ کی مان کے چلتا ہے۔ جو اللہ کی مان کے چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کے دروازے کھول دے گا، اللہ برکت کے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے زندگی کے اندر، زندگی کے ہر شعبے کے اندر دیکھا یہ کریں کہ میرے اللہ نے یہاں پہ کیا فرمایا، میرے اللہ نے یہاں کیا فرمایا، اللہ تجارت میں کیا فرماتے ہیں، اللہ شادی بیاہ کے موقع پہ کیا فرماتے ہیں، اللہ غمی کے موقع پہ کیا فرماتے ہیں، اللہ معاشرت کے اندر، معاملات کے اندر کیا ترغیب دیتے ہیں۔ جب انسان تمام معاملات کے اندر اللہ کے احکامات کو سامنے رکھے گا اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ اللہ اس بندے کے ساتھ اپنی مدد ضرور نازل فرما دیتے ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس واقعے کے اندر میرے اور آپ کے لیے تیسرا سبق یہ ہے کہ ابرہہ نے شعائر اللہ کی توہین کرنا چاہی تو اللہ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ شعائر اللہ کہتے ہیں کہ جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے، جیسے مسجد ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ۔ جو بیت اللہ ہے اسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو چکی ہے۔ قرآن عظیم الشان کو ہم کہتے ہیں کلام اللہ، اس کی نسبت اللہ کے ساتھ کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو چکے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح جو نیک لوگ ہوتے ہیں جنہیں مشائخ کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، ان کی نسبت بھی اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، تو انہیں شعائر اللہ کہا جاتا ہے۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بندہ شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے اللہ اسے دل کا تقوی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اسے پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اس کو میں آسان کر دیتا ہوں، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو نیک بنا دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ تصوف و سلوک کے حوالے سے سالکین کے لیے ایک بہترین نقطہ ہے۔ بعض مرتبہ کیفیات سلب ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ کیفیات ختم ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، مسجد میں آنے کو بعض مرتبہ جی نہیں چاہتا، ذکر و اذکار کرنے کو دل نہیں کرتا، مراقبہ کرنے کو دل نہیں کرتا، تو یہ کیفیات سلب ہو جاتی ہے، یہ اعمال کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان نے کسی شاعر اللہ میں سے توہین بے ادبی کی ہوتی ہے، اللہ اس کی وجہ سے کیفیات کو سلب فرما لیتے ہیں۔ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ مسکین پور شریف کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت کے پاس ایک مرید آیا جو خانقاہ میں وقت گزار رہا تھا، کہنے لگا حضرت میری کیفیات اچانک سلب ہو چکی ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا، تلاوت کرنے کو دل نہیں کر رہا، ذکر کرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ تو خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے کوئی گناہ کیا ہوگا؟ حضرت میں نے گناہ نہیں کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ نے کوئی مشتبہ کھانا کھایا ہوگا، بہر کا کھانا کھایا ہوگا؟ حضرت میں تو خانقاہ کا کھانا کھاتا ہوں، بہر کا کھانا نہیں کھایا۔ تو خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے پھر بے ادبی کی ہوگی۔ حضرت میں نے بے ادبی نہیں کی۔ خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے غور کرو، آپ کو کہیں نہ کہیں بے ادبی نظر آئے گی۔ وہ سالک چلا گیا، تنہائی کے اندر بیٹھ کے غور و فکر کرنا شروع کر دے۔ تو اس نے غور و فکر کرنے کے بعد سوچا اور سامنے معاملہ آیا کہ راستے کے اندر حضرت کا عصا پڑا ہوا تھا، جس عصا کو پکڑ کے جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، اس عصا کو پکڑ کے آپ چلتے تھے۔ تو یہ مرید بے دھیانی کے اندر اس عصا کو پھلانگ چکا تھا۔ تو یہ حضرت کی خدمت کے اندر حاضر ہوا، حضرت میں نے آپ کے عصا کو پھلانگ لیا تھا، کیا اس وجہ سے میری کیفیات تو سلب نہیں ہوئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اس عصا کی نسبت چونکہ آپ کے شیخ کے ساتھ ہو چکی تھی اور اولیاء اللہ شعائر اللہ کے اندر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بے ادبی کی وجہ سے کیفیات کو سلب فرما لیا۔ یہ بعض مرتبہ مسجد کی بے ادبی، علماء کی بے ادبی، والدین کی بے ادبی، بڑوں کی بے ادبی، قرآن پاک کی بے ادبی، بیت اللہ کی بے ادبی، جب یہ بے ادبی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیفیات کو سلب فرما لیتے ہیں۔ اگر بندہ بیت اللہ کے پاس بھی پہنچ جائے تو بعض مرتبہ وہاں بھی اعمال کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ میں نے 2016 کے اندر ایک مرتبہ رات کا وقت تھا 2-3 بجے کا، میں بیت اللہ کا طواف کر کے وضو کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو میں نے رات کے 2-3 بجے ایک نوجوان کو دیکھا۔ وہ نوجوان سیڑھیوں کے اوپر بیٹھ کر، جہاں سے بیت اللہ صاف نظر آتا ہے، وہ ان سیڑھیوں کے اوپر بیٹھ کر موبائل کے اوپر گیم کھیل رہا تھا۔ بیت اللہ سامنے موجود ہے،
رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت ہو چکا ہے، لیکن اس وقت بھی وہ گیم کے اندر لگا ہوا ہے، اللہ سے نہیں مانگ رہا، اللہ سے مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی، طواف کرنے کی توفیق نہیں مل رہی، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، تو یہ بعض مرتبہ اللہ کیفیات کو سلب کر لیتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کیفیات باقی رہے، کیفیات کو دوام رہے، تو پھر دنیا کے اندر کسی کی بے ادبی نہ کیا کریں، گناہ کا کام نہ کیا کریں۔ بعض مرتبہ جب معتکفین حضرات 10 دن کا اعتکاف کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں سے جب واپس جاتے ہیں تو چند دنوں کے بعد فون کر کے کہتے ہیں کہ حضرت وہ کیفیات ختم ہو چکی ہیں، وہ اعمال کا ذوق نہیں رہا جو ایک اعتکاف کرتے ہوئے آپ کی صحبت کے اندر تھا۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہی یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو شیطان بھی 1 مہینے کے بعد آزاد ہو کے مسجد کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے، کہتے تیری 10 دن کی محنت ہے، میں نے اس 10 دن کی محنت کو خراب کرنا ہے۔ چنانچہ وہ محنت کو خراب کرنے کے لیے بازار کا رخ دکھا دیتا ہے، بازار کی طرف بھیج دیتا ہے، یا دوستوں کے پاس گپ شپ کے لیے بھیج دیتا ہے، یا 10 دنوں کے بعد موبائل ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ 10 دن تو موبائل استعمال نہیں کیا، اب وہ چاند رات کو نیٹ کے مختلف پیکج لگا کے اپنی 10 دن کی جو فیس بک چلانا ہوتا ہے تو اسے چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، نیٹ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو 10 دن کی محنت ہوتی ہے، شیطان چاند رات کے اندر چند گھنٹوں کے اندر اس پوری محنت کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آج کے دور میں نیکی کرنا آسان ہو چکا ہے، نیکی کر کے اس نیکی کو بچانا یہ مشکل ہو چکا ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہو چکا ہے، اعتکاف کرنا آسان ہو چکا ہے، روزہ رکھنا آسان ہو چکا ہے، تراویح پڑھنا آسان ہو چکا ہے، لیکن یہ اعمال کر کے، زبان کی حفاظت کر کے ان انوارات کو بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ اعمال کر کے، آنکھوں کی حفاظت کر کے ان اعمال سے ملنے والے انوارات اور کیفیات کی حفاظت کرنا یہ مشکل ہو چکا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے انوارات اور کیفیات کو دوام ملے تو ایک تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دوسرا شعائر اللہ کی کبھی بھی توہین بے ادبی سے اپنے آپ کو بچائیں، وہ نہ کریں، انشاءاللہ کیفیات کو دوام مل جائے گا۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے میں اسے دل کا تقوی عطا کر دیتا ہوں۔ ابرہا چونکہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اللہ نے اس کو اور اس کے پورے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ اس لیے ہم شعائر اللہ کی تعظیم کرنے والے بنے، شعائر اللہ کی توہین اور بے ادبی کرنے والے ہرگز نہ بنے۔ اس صورت کے اندر میرے اور آپ کے لیے چوتھا سبق جو ملتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، وہ یہ کہ اس واقعے کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو اپنی حکمت دکھائی ہے۔ ہر کام کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ابرہا کے پورے لشکر کو برباد کر دیا۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد ایسے عجیب و غریب طریقے سے فرماتے ہیں کہ ظالم کا ظلم مظلوم کے لیے وجہ افتخار بن جاتا ہے، اسی ظلم کے اندر مظلوم کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر کام کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے، یہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہا تھا تو میں نے ایک بچھو کو دیکھا جو پانی کے اوپر جا رہا تھا۔ جیسے ایک پتا آیا پانی کے اوپر چلتے ہوئے تو بچھو اس پتے کے اوپر بیٹھ گیا اور وہ پتا دوسرے کنارے کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ بچھو کہاں جاتا ہے۔ فرماتے میں نے تیراکی کرنا شروع کر دی، میں دوسرے کنارے تک پہنچا، یہ پتا چلتے چلتے دوسرے کنارے تک پہنچا، وہ بچھو پتے سے اتر کر دوسرے کنارے کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بچھو کے پیچھے چلنا شروع کر دیا کہ اس بچھو کے اندر حکمت کیا ہے، یہ بچھو ایک کنارے سے دوسرے کنارے جا رہا ہے تو اللہ نے انتظام بھی کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دور جانے کے بعد ایک درخت کے نیچے ایک بندہ بے ہوش پڑا ہوا تھا، قریب شراب کی بوتل پڑی ہوئی تھی جو شراب کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اسی بندے کے قریب ایک سانپ رینگتے ہوئے آ رہا تھا، یہ بچھو اس سانپ کے قریب گیا، اس کو جا کے ڈنگ مارا، سانپ کو ختم کر دیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے بچھو کو دیکھا کہ اس بچھو نے سانپ کا کام ختم کر دیا تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ اللہ نے اس
اس بندے کی حفاظت کے لیے سانپ سے بچھو کو دریا کے دوسرے کنارے تک یہاں پہ بھیجا، حتیٰ کہ وہ بچھو وہاں سے واپس ہوا اور واپس چلنا شروع کر دیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نوجوان شراب کے نشے کے اندر دھت مست پڑا ہوا تھا، میں نے اس نوجوان کو اٹھایا، اس نوجوان نے جو ہی آنکھیں کھولی اپنے قریب سانپ کو دیکھا تو اس نے سانپ کو مارنا شروع کر دیا۔ تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا یہ تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ اس سانپ کو آپ نے مارا ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سانپ کو میں نے نہیں مارا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے دریا کے دوسرے کنارے سے بچھو کو بھیجا تاکہ آپ کی حفاظت ہو سکے۔ آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا، اللہ نے آپ کی بچھو کے ذریعے حفاظت فرمائی۔ اگر بچھو کو دیکھا جائے تو بچھو کے ذریعے مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، بچھو کے ذریعے کسی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اس بچھو کے پیدا کرنے کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ نے بچھو کے ذریعے اپنے ایک بندے کی مدد فرمائی ہے۔ جب اس نوجوان نے سنا تو کہنے لگا اچھا اللہ تعالیٰ نے بچھو کے ذریعے میری حفاظت فرمائی ہے۔ وہ نوجوان اسی وقت توبہ طیب ہو گیا اور عرض کیا اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، اللہ آپ کتنے کریم ہیں، اللہ میں شراب کے نشے کے اندر دھت مست رہا، اللہ میں گناہوں کی دلدل کے اندر پھنسا رہا، لیکن اللہ آپ نے میری اس موقع کے اوپر بھی حفاظت فرمائی، اللہ آج کے بعد میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ نوجوان توبہ طیب ہو گیا، حتیٰ کہ نیک اعمال کی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ پھر اللہ نے اس نوجوان کو اولیاء اللہ کی صف میں شامل فرما لیا۔ تو اللہ کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ روزہ رکھتے ہیں تو اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ ہر حکمت کا متلاشی نہیں ہونا چاہیے، ہر حکمت کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ جو اللہ نے حکمت اس کے اندر رکھ دی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے کہ اس حکمت کا فائدہ کیا ہے، لیکن ہر کام کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے اوپر حالات آ جاتے ہیں، پریشانیاں ہو جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے پریشانی کو کیوں بھیجا۔ اس وقت بھی ہم یہی سوچا کریں کہ اس کے اندر بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی۔ اگر اللہ نے میرے اوپر یہ چھوٹی پریشانی کو بھیجی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے میرے اوپر چھوٹی پریشانی کو بھیج دیا۔ اگر میرے اوپر کوئی تکلیف آ چکی ہے تو اس وقت میں یہی تصور کروں کہ اس تکلیف کے اندر اللہ کی حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے درجات کو بلند کرنا تھا، اب میں اپنے اعمال کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اللہ نے یہ تکلیف میرے اوپر بھیجی تاکہ میں صبر کروں اور اللہ میرے درجات کو بلند فرما دے۔ تو ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ سورۃ الفیل کا پس منظر تھا، اور یہ سورۃ الفیل کے اندر جو ملنے والے چند اسباب تھے وہ میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دیے ہیں۔ اور یہ جو چند صورتوں کا انتخاب اللہ رب العزت نے دل کے اندر ڈالا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان 10 صورتوں کا ترجمہ یاد رکھیں گے اور ان صورتوں سے ملنے والے اسباق کو یاد رکھیں گے اور جو نماز کے اندر صورت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس وقت پتہ چل سکتا ہے کہ ہم اس وقت اپنے رب کے سامنے کیا فریاد کر رہے ہیں، اللہ ہم سے اس آیت کے اندر کیا کہہ رہا ہے۔ جب انسان کو کسی صورت کا ترجمہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خشوع خضوع کی کیفیت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس صورت سے ملنے والے تمام اسباق کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔